غرناطہ کا سلطان قسط نمبر 35۔ اسی روز سورج غروب ہونے کے بعد ابو عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ میدانوں میں داخل ہوا اور اپنے باپ سلطان ابو الحسن کے سامنے اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہوا۔ رات بھر دونوں لشکروں میں سکون رہا، تاہم دونوں طرف کے لشکری مستعد ہو کر پہرا دیتے رہے کہ کوئی دوسرے پر شب خون نہ مارے۔ راتی کی تاریکی سے کام لیتے عبداللہ نے اپنے تیر اندازوں کو اپنی پشت کے کوہستانی سلسلے کے اوپر گھات میں بٹھا دیا تھا۔ دوسرے روز صبح سویرے ہی جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے دونوں لشکروں نے اپنی صفیں درست کرنا شروع کی تھی۔ سلطان ابو الحسن نے اپنے لشکر کو صرف 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ انہوں نے اپنی کمانداری میں رکھا، دوسرا حصہ سلطان نے اپنے بھائی ازغل کی ماتحتی میں رکھا تھا۔ سلطان ابو الحسن کی طرف دیکھتے ہوئے عبداللہ نے بھی اپنے لشکر کو 2 ہی حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ ابو عبداللہ نے اپنے پاس رکھا۔ اس جنگ میں ابو عبداللہ کی نئی نویلی بیوی اور فرڈیننڈ کی کارکن روزان بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ابو عبداللہ کے لشکر میں نکاروں کی گونج سنائی دینے لگی، جو اس بات کی علامت تھی کہ اب ابو عبداللہ جنگ کی ابتدا کرنے والا ہے۔ پھر ابو عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا اور شام کی غالباتی سیاہی کی طرح وہ سلطان ابو الحسن کے لشکر پر حملہ ور ہوا تھا۔ ابو عبداللہ کے ساتھ جریر بن حمدون بھی وقت کے طوفانوں کے غبار اور شرار برق کی طرح سلطان کے بھائی ازغل کے لشکر پر حملہ ور ہو گیا تھا۔ ادھر سلطان ابو الحسن اور اس کا بھائی ازغل بھی مستعد اور تیار کھڑے تھے۔ جو ہی ابو عبداللہ اور جریر بن حمدون نے جنگ کی ابتدا کی، ابو الحسن اور ازغل بھی سیلاب کے ریلے کی طرح جریر بن حمدون پر حملہ ور ہوا تھا، جبکہ سلطان ابو الحسن نے ابو عبداللہ کے لشکر پر نزول کرتے وقت ناقابل برداشت ضرب لگانی شروع کی تھی۔ ابو عبداللہ کا یہ الہی عمل تھا کہ تھوڑی دیر تک جم کر لڑنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ پسپا ہونا شروع ہوگا اور سلطان ابو الحسن اور ازغل دونوں بھائیوں کو اپنی پشت کے اس کوہستانی سلسلے کے قریب لے آئے گا جہاں اس نے گھات میں اپنے تیر انداز بٹھائے ہیں، تاکہ وہ تیر انداز سلطان ابو الحسن اور ازغل کے لشکر پر تیر اندازی کر کے ان کی شکست کو یقینی بنا دیں۔ کیونکہ سلطان ابو الحسن اور ازغل اس سازش سے پہلے آگاہ تھے، لہٰذا تھوڑی دیر تک بڑھ چڑھ کر حملہ ور رہنے کے بعد سلطان ابو الحسن اور ازغل نے طے شدہ تجویز کے مطابق پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ سلطان ابو الحسن اور ازغل کا یہ اقدام واقعی ابو عبداللہ اور جریر بن حمدون کے لیے پریشان کن تھا۔ وہ خود تو پیچھے ہٹنے والے تھے تاکہ سلطان ابو الحسن اور ازغل ان پر دباؤ ڈالتے ہوئے آگے بڑھیں اور انہیں اپنی کمین گاہوں کی طرف لے جا سکے، لیکن معاملہ الٹ رہا تھا۔ سلطان ابو الحسن اور ازغل نے پیچھے ہٹنا شروع کیا تھا۔ ابو عبداللہ اور جریر بن حمدون کے لشکری بڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگے تھے۔ اس موقع پر ابو عبداللہ اور جریر بن حمدون اس پوزیشن میں بھی نہیں تھے کہ اپنے لشکروں کو آگے بڑھنے سے روک سکیں، جس کا نتیجہ ہوا کہ سلطان ابو الحسن اور ازغل ابو عبداللہ اور جریر بن حمدون کے لشکر کو اس کوہستانی سلسلے سے کافی دور لے گئے تھے جس پر ابو عبداللہ نے اپنی تیر انداز گھات میں بٹھائے تھے۔ دراصل ایسا کرنے سے سلطان ابو الحسن پشت کی طرف سے رقیب بن خلاد کو حملہ ور ہونے کا موقع فراہم کرنا چاہتا تھا۔ جب سلطان ابو الحسن اور ازغل ابو عبداللہ اور جریر بن حمدون کو میدان جنگ سے کچھ دور لے گئے، تب رقیب بن خلاد خونخوار عناصر کی طرح اپنی گھات سے نکلا۔ پشت کی طرف سے قضا بن کر وہ ان تیر اندازوں کی طرف پہنچا جو گھات میں بیٹھے ہوئے تھے، پھر ان کے سروں پر موت بن کر کھیل گیا۔ آن کی آن ساتھ کے ساتھ میں ان کا قتل عام شروع کر دیا اور اس قتل عام میں بڑے بڑے شوریدہ پشت جنگجوؤں کو رقیب بن خلاد نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اپنے اس خونخوار حملے میں رقیب بن خلاد نے گھات میں بیٹھے ہوئے سارے تیر اندازوں کا خاتمہ کر دیا اور ان کے سارے سامان حرب و ضرب پر قبضہ کرنے کے بعد وہ دائیں طرف کے کوہستانی سلسلوں کے اندر ہی اندر آگے بڑھا تاکہ ابو عبداللہ کے لشکر کے پہلو پر ضرب لگا سکے۔ کوہستانی سلسلے کے اندر ہی اندر بڑھتے ہوئے رقیب بن خلاد اپنے لشکر کے ساتھ اس جگہ آیا جہاں دونوں لشکر ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے۔ پھر کوہستانی سلسلے سے نکل کر اچانک رقیب بن خلاد آگ و خون کی طرح لشکر پر حملہ ور ہوا اور کئی صفوں کو اس نے ماضی کے دھندلوں کی طرح مٹا کر رکھ دیا۔ رقیب بن خلاد کے یوں اچانک حملہ ور ہونے کی وجہ سے میدان جنگ کی حالت خاموش تاروں پر اچانک پڑنے والی ضرب کی آوازوں جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ ابو عبداللہ اور جریر بن حمدون پہلے ہی بڑی مشکل سے سلطان ابو الحسن اور ازغل کے حملوں کی روک تھام کر رہے تھے۔ جب پہلو کی طرف سے اپنی خونخواری کے ساتھ رقیب بن خلاد نے حملہ آور شروع کیا تو ابو عبداللہ کے لشکریوں کی رہی سکت بھی جاتی رہی اور ان کے اندر پسپائی کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے، اس لیے کہ رقیب بن خلاد نے بری طرح ان کا قتل عام شروع کیا تھا۔ ابو عبداللہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ کوئی فیصلہ کرنے والا تھا کہ پشت کی طرف سے کچھ زخمی سپاہی آئے اور انہوں نے یہ اطلاع دی کہ کوہستانی سلسلے کے اوپر جو گھات میں تیر انداز بٹھائے گئے تھے، ایک نئے لشکر نے گھات سے نکل کر ان سب کا خاتمہ کر دیا ہے۔ یہ خبر ابو عبداللہ، جریر بن حمدون اور اس کے لشکریوں پر بجلی بن کر گری تھی۔ اس خبر کے ساتھ ہی ابو عبداللہ نے اپنے لشکر کو پسپا ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ یہ حکم ملتے ہی ابو عبداللہ کے سارے لشکری میدان جنگ سے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنا شروع ہو گئے۔ سلطان ابو الحسن نے اپنے بھائی ازغل اور رقیب بن خلاد کو تعاقب کرنے سے منع کر دیا تھا،
شاید ایسا کر کے سلطان مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل عام نہیں چاہتا تھا۔ سلطان ابو الحسن نے شکست خود اپنے بیٹے ابو عبداللہ کو بھاگ جانے کا موقع دے دیا تھا۔ ابو عبداللہ کے غرناطہ پہنچنے سے قبل غرناطہ میں سلطان ابو الحسن کے ہاتھوں اس کی شکست کی خبریں پہنچ چکی تھی، لہذا اس شکست سے غرناطہ میں ابو عبداللہ کے حامیوں کے اندر صف ماتم بچھ گئی تھی۔ ابو عبداللہ اس رفتار سے سفر کرتا رہا کہ وہ ایک روز رات کی تاریکی میں غرناطہ شہر میں داخل ہو گیا۔ لوگوں کا سامنا کرتے ہوئے اسے شکست کی شرمندگی کا احساس نہ اٹھانا پڑے۔ جس وقت وہ ابن ہمدون اور روزان کے ساتھ قصر الامرا کے اپنے کمرہ خاص میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کمرہ خاص کے سامنے اس کی ماں پریشان اور فکر مند کھڑی تھی۔ جو ہی ابو عبداللہ قریب گیا، ابو عبداللہ کی ماں عائشہ آگے بڑھی اور بڑی فکر مندی سے اس نے ابو عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابو عبداللہ میرے بیٹے، تیری سلطان کے ساتھ جنگ کا مجھے ازحد افسوس ہے۔ جنگ میں تجھے بدترین شکست ہوئی، وہ تیرے بہت سے حامی اس جنگ میں مارے گئے۔ اس پر ابو عبداللہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے ملکہ عائشہ سے کہہ رہا تھا، مادر محترم آپ جانتی ہیں میں تو سلطان کی خدمت میں معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا تھا، لیکن موافقت تو بہت دور کی بات ہے۔ میں اپنے محافظ دستوں کے ساتھ مالکہ کے قریب شمالی حصے میں جو نمکین جھیل سے قریب پہنچا تو سلطان کو پہلے ہی شاید میرے مالکہ سے کوچ کرنے کی خبر ہو گئی تھی، لہٰذا سلطان اور ان کے بھائی اصغر نے مجھ پر حملہ کیا۔ میرے ساتھ چونکہ چند حفاظتی دستے تھے لہٰذا ان کا مقابلہ نہ کر سکے اور مجھے شکست ہوئی، اور یہ شکست اٹھا کر مجھے سلطان سے معافی مانگے بغیر غرناطہ کا رخ کرنا پڑا۔ ابو عبداللہ کے خاموش ہونے پر لگتا تھا کہ ملکہ عائشہ سے کسی نے اس کی زبان چھین لی ہو۔ تھوڑی دیر تک چپ اور ساکت رہی، کچھ سوچتی رہی، اس کے بعد خلاؤں میں گھورتے ہوئے کہہ رہی تھی، ابو الحسن تم نے بہت برا کیا، بیٹے کو معاف کرنے کے بجائے تم نے اس پر حملہ ور ہو کر مجرمانہ فعل کا ارتکاب کیا ہے۔ ابو الحسن تم نے مصلحت اندیشی کے بجائے آتش زنی اور خونریزی کی ہے، تم نے امن و آشتی کے بجائے تلخ حقائق کے سامنے رکھتے ہوئے بیٹے پر حملہ کیا۔ ابو الحسن تو نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ اب میں تیرے سامنے آؤں۔ زیادہ کہنے کے بعد ملکہ عائشہ خاموش ہوئی، پھر ابو عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ابو عبداللہ میرے بیٹے، تم دونوں میاں بیوی آرام کرو، میں جاتی ہوں۔ اس کے بعد ملکہ عائشہ اپنی خوابگاہ کی طرف چلی گئی۔ جریر بن حمدون بھی وہاں سے ہٹنے لگا کہ ابو عبداللہ نے اسے آواز دے کر اپنے قریب بلایا۔ جریر بن حمدون جب اس کے قریب آیا تو ابو عبداللہ بڑی رازداری میں جریر بن حمدون سے کہہ رہا تھا، ابن حمدون میرے عزیز، میرے محترم، میری ایک بات بڑے غور سے سنو اور اس پر جلد از جلد عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ ابن حمدون میرے عزیز، تو جانتا ہے کہ میں اور تم سلطان ابو الحسن اور افضل سے نبرد و آزما تھے، تو سلطان کا حامی ایک تیسرا لشکر کوہستانی سلسلے کے اندر سے نمودار ہوا۔ پہلے اس لشکر نے میرے گھات میں بٹھائے ہوئے سارے تیرندازوں کا خاتمہ کیا، اس کے بعد پہلو کی طرف سے میرے لشکر پر حملہ ور ہو کر میری اور تیری شکست کو یقینی بنایا۔ دیکھ ابن حمدون، اپنے کچھ جاسوس، اپنے کچھ خاص آدمی اس کام پر لگاؤ اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ تیسرا کماندار کون تھا جو کوہستانی سلسلے سے نکل کر مجھ پر حملہ ور ہوا تھا اور میری فتح کو اس نے یقینی شکست میں بدل دیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی نئی اور تیسری قوت ہے جو سلطان ابو الحسن کی حمایت میں کھڑی ہوئی ہے۔ اس قوت کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے ہمیں اس قوت کے محل وقوع اور پھر اس کے تعلق کو جاننا ہوگا، اس کے بعد میں اس قوت کا ضرور خاتمہ کر کے رہوں گا۔ جواب میں ابن حمدون نے اپنی گردن خم کر دی۔ اس کے بعد ابو عبداللہ روزان کے ساتھ اپنی خوابگاہ میں داخل ہو گیا، جبکہ جریر بن حمدون بھی قصر الحمرا کے اندر اپنے رہائش گاہ کی طرف چلا گیا تھا۔